السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر قاری حنی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ آج کا عنوان ہے حضور کے بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ، جسے بیان فرما رہے قاری صاحب۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ دستور ہے جب کوئی اپنے محبوب کو بلانے لگتا ہے وہ چاہتا ہے آل کی آل میں آ جائے۔ خداوند کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا، کیونکہ تیرے ذمہ ڈیوٹی ہے میرے محبوب کی بشارت کی، کالی کملی والے کی خوشخبری کی۔ اتنا جلدی دنیا میں جا، اتنا جلدی دنیا میں جا کہ باپ کا انتظار نہ ہو، اور واپس اتنا جلدی آ کہ موت کا انتظار نہ ہو۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعدِہ اسْمُہُ احمد۔ او لوگوں، میں تمہارے سامنے ایک آنے والے در یتیم کی بشارت اور خوشخبری سنانے آیا ہوں، جن کا نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی، سارے انبیاء بتاتے چلے گئے۔ کوئی نبی علاقے کا تھا، کوئی نبی ایک شہر کا تھا، کوئی نبی ایک ملک کا تھا، کوئی نبی ایک زبان بولنے والوں کا تھا، کوئی نبی تحصیل کا تھا، کوئی نبی صوبے کا تھا، کوئی نبی کسی برادری کا تھا، کسی خاندان کا تھا۔ فرمایا جاؤ، اب جو نبی آ رہا ہے وہ ساری کائنات کا نبی ہے، انسانوں کا نبی، پرندوں کا نبی، مچھلیوں کا نبی، جنگل کے جانوروں کا نبی، جنوں کا نبی، فرشتوں کا نبی اور نبیوں کا نبی۔ تشریف لا رہے ہیں۔ جہالت اور زیادہ بڑھی سرزمین عرب میں، کفر نے وہ انگڑائیاں لی کہ ہر آدمی باہر ہو گیا۔ قریش کے خاندان میں حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت کی حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی، حضور کے والد پہ، تو دیکھ کے کہنے لگی مجھ سے شادی کرو۔ حضرت عبداللہ شرم کے مارے نظریں جھکا کر نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو اس نے پھر دیکھا، کہنے لگی شاید تم نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں جو تمہیں شادی کے لیے کہتی تھی۔ اصل بات یہ نہ تھی، میں توریت کی حافظ ہوں۔ توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو میں نشانیاں پڑھتی تھی، تیری پیشانی اس کی صداقت دیتی تھی۔ میری توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو نشانیاں ہیں، تیری پیشانی ان کی گواہی دے رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کا شرف حاصل مجھے ہو جائے، اور آج تم وہ امانت کسی کے سپرد کر چکے ہو۔ اب میں تم سے شادی کے لیے تیار نہیں۔ خداوند کریم نے، اللہ میاں عالم الغیب بڑا ہے، بے نیاز بھی بڑا ہے۔ پتہ نہیں کراچی والے اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہیں یا نہیں، وہ تو بڑے استاد، ہر معاملے میں تم بڑے استاد ہو۔ کون سی تم نے محرم کے دنوں میں آپ تو کھاتے ہیں قورمے، کوفتے، اور سیدنا امام حسین کی روح کو چھولوں کا ثواب بخشتے ہو۔ اور امام حسین کے گھوڑے کو بخشا کرو۔ جب میں پچھلے دنوں محرم پہ آیا تھا، جدھر سے گزرے چھولوں کی دیگ چڑی ہوئی ہے، بھئی یہ کیا ہے؟ امام حسین کی نیاز ہے۔ ارے تو کیوں نہیں کھاتا؟ اجے میں تو پہلے سے بیمار ہوں۔ آپ کھاتا پھرے سول حلوا، اور سیدنا امام حسین کی قدر دیکھو، چھولے پکا پکا کے بھیج رہا ہے۔ اللہ والا بے نیاز ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ زندہ رہے اور کوئی بہن اور کوئی بھائی پیدا کیا تو لوگ اس پہ بھی انگلی رکھ دیں گے کہ چلو پورا نبی نہیں تو یہ نبی کا بھائی تو ہے، آگا نبی تو ہوگا نا۔ بڑا عالم الغیب ہے خداوند کریم۔ شکم مادر میں ہے ابھی کہ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے۔ دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا، ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ
غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا. میرا نبی آئے اکیلا آئے، میں بھی اکیلا، میرے نبی تو بھی اکیلا. میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو. میرا ساتھی ہمسر ثانی کوئی نہیں، اس لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا. انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے. اللہ اللہ، آج تو مر جائے تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا. خدا کی قسم امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے. یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی. فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بھی تانا دینے والا نہ ہو. پہلے یتیم بنا دیا. علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں. جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے. ولادت ہوئی. علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا. میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے. فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی. قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدومی سلسلے آ گئے. تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی. نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا. آواز ان کی دائی آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے. بچے دیہات میں پالے جاتے تھے، جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی. حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے. حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی. دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے. حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہا. حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا. حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا. حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں. چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چند آ گئی. فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے. حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے. فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر، محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی. اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے. کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا.
जिब्रील अमीन ने कहा कि हलीमा आमना, तुम तो एक शहर में रहती हो, तुम कैसे देख लेती? ऐसा हसीन तो मेरी आंख ने भी नहीं देखा। आवाज आई, जिब्रील तुम देख कैसे लेते? मैंने ऐसी सूरत वाला आज तक पैदा किया ही नहीं। ये सूरत तो मैंने संभाल के रखी थी, ये तो मैंने हिफाजत से रखी थी, ये तो मैंने बचा के रखी थी, और ये आखिरी नबी है। इलाहुल आलमीन, अब तो पैदा किया करोगे, अब तो एक आया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, अब तो बनाने लगे हो। फरमाया नहीं, मुझे अपने जलाल की कसम, जिस सांचे में मैंने सूरत मुस्तफा को ढाला है, इसको बनाकर वो सांचा ही मैंने तोड़ दिया है। अब और ऐसा कोई नहीं आएगा। सैयदा आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, मैं बड़ी हैरान हुई। गिलादत से पाक, गंदगी से पाक, साफ सुथरा चेहरा, मुस्कुराते हुए पैदा हुए। तशरीफ लाते ही मैंने झुक के देखा, मेरे घर में रोशनी कैसी हुई, ये ताबानी कैसी, ये चारों तरफ चमक धमक कैसी। जब मेरी नजर पड़ी तो देखती क्या हूं, मेरे यतीम का सर सजदे में है। ये साबित करने लगे कि मेरी अम्मा, मैं सारे दरवाजों से हटाकर, लात से, मन्नात से, उज्जा से, पानी से, दरख्तों से, आग से, बर्फ से, पीपल से, सब से दुनिया को हटाकर एक दरवाजे पे सजदे कराऊंगा। मेरी जबीन न्याज भी एक ही दरवाजे के लिए झुकने के लिए आई है। बस क्या बात थी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात में तशरीफ लाए। वो रात निराली, वो घर निराला, वो मां निराली, वो बाप निराला, वो जगह निराली, तमाम चीजें शान के एतबार से बहुत बड़ी अजमत की मालिक है। और क्यों ना बहुत कुछ कहता मनमोहन नबी, मनठार नबी, मनमोहन नबी, मनठार नबी, तेरी साथ दिया क्या बाताने, जब बोलनी मुंह फुल खिड़ दे, तेरी बात दिया क्या बाताने। अनवार दिया, अनवार दिया, बरसाता सन, एक दूजी नू कहंदिया राता सन। अनवार दिया, बरसाता सन, एक दूजी नू कहंदिया राता सन। जिस रात दी तड़के आ पाए, उस रात दिया क्या बातां ने। वो रात निराली, वो जगह निराली, कहता कद करम होए सरकारां दे, कद करम होए सरकारां दे, गम टल गए आगन हारा दे। सतदल्ला वाली से जुटे मुलाकात दिया क्या बातां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हलीमा जल्दी जल्दी लेके निकलना चाहती है। मैं कमजोर औरत हूँ, कोई और ना आ निकले, आमना की नीयत ना फिर जाए, मैं इस दौलत को जल्दी लेके निकलूं। क्या मंजर होगा जब हलीमा लेके निकली है रहमते दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आमना मुड़ मुड़ के उठ के आती है, हलीमा जिंदगी का कोई पता नहीं, मेरे यतीम को फिर दिखा दे। और कहती है हलीमा, यतीम समझ कर बेपरवाही न करना, मुआवजा देने में जान लगा दूंगी, बहुत कुछ दूंगी, मेरे यतीम की कदर करना, बगैर बाप का समझ कर बेपरवाही से न करना। सीरत की किताबों में मौजूद है, हलीमा ने सीने से लगाया हुआ है। हलीमा कहती है मेरे सीने में ठंड महसूस होती थी, गोद में लेके बैठ गई। हलीमा का खामिंद आगे बैठा है। अल्लाह मियां ने ऊंटनी को समझा दिया कि देखे मेरे नबी की तरफ पीठ किए बैठा है, इसलिए बेअदबों को उठाकर ना ले जाना, नहीं चलती नहीं उठती।
हलीमा कहने लगी बख्तों वाला बच्चा मालूम होता है, आप अपनी गोद में ले लें। हलीमा के खामिद ने गोद में लिया, खुद ब खुद उठ खड़ी हुई और बताई ये कहने लगी अब अदब तुमने किया, अब कदम वहां रखूंगी जहां नजर पड़ेगी। अब वो दाइया जो पहले जा चुकी थी, उन्होंने पीछे जो मुड़कर देखा, गर्द गुबार उड़ रहा है, बरक रफ्तार ऊंटनी बन गई, बिजली की तरह दौड़ रही है। कोई कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, कोई लुटेरा पीछे आ रहा है। दूसरी कहने लगी तूने तो 6 नंबर की आंख ऐनक लगाई हुई है, आगे आगे सितारा तो देख, ऐसा मालूम होता है लुटेरा नहीं, रुश्तो हिदायत का सवेरा आ रहा है। हलीमा अपने घर में लेके पहुंची, अपने खामिन को कहने लगी भूख लगी होगी, कोई 1-2 कतरा देख तो सही बकरी के नीचे दूध मिल जाए। छोटा सा बर्तन छांट के दिया, वो भर गया। फिर दूसरा बर्तन मांगा, तीसरा बर्तन लिया। हलीमा के घर के बर्तन तो खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे से दूध खत्म ना हुआ। ये आने वाले मेहमान की बरकत है। नबी जहां गए बरकतें ही बरकतें आई। बचपन गुजर रहा है। खुद हलीमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कभी कभी मोहब्बत में आकर, फरते मोहब्बत में आकर दूसरी तरफ का दूध भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाना चाहती कि दूसरे का हिस्सा भी इन्हीं को पिला दूं। कहती रब्बे दुल जलाल की कसम, कभी मुंह नहीं लगाया। जिस जुबान से खुदा का कुरान सुनाना है, जिस जुबान से अल्लाह पाक की तौहीद बयान करनी है, उस हलक में दूसरे का हक अगर चला गया तो फिर बयान कैसे होगा। नबी के बचपन की तालीम है, दूसरों का हक ना खाओ, दूसरों का माल ना खाओ, किसी को लूटो मत, किसी को डजल और फरेब के साथ धोखा ना दो। आज हमारी जुबान पे है कि मियां जब तक कोई हेरा फेरी ना हो काम ही नहीं चलता। अच्छा, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी, आया तो मेरे लिए और रगड़ा चढ़ा दिया तेरा, फिर तुम जो कह रहे हो कि हेरा फेरी के बगैर तो काम ही नहीं चलता, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी तो काम खराब होगा। वो चलता क्यों नहीं, यूं को तेरा नहीं चलता। पहले तो हर मैदान में इतनी सफाई हुआ करती थी कि ताजिर भी, जिम्मेदार भी, मुलाजिम भी, अमीर भी, गरीब भी, हर आदमी सफाई चाहता था। सफाई से लो, सफाई से दो। अब तो छोटे बड़े, अमीर गरीब, हाकिम महकूम तमाम के तमाम रगड़ा पट्टी में लगे हुए हैं। बेशक बेशक अल्लाह। 34 बरस गुजर गए इस्लाम को कमेटियों के सुपुर्द करते करते कि तुम परख के देखो इस्लाम पतला है कि मोटा है। जो आता है इस्लाम को कमेटी के सुपुर्द करता है, अपने घर में नहीं आने देता। बोलेगा चल कमेटी तुझे देखेगी, तू तकड़ा है कि माड़ा है, तू पतला है कि मोटा है, छोटा है कि नेड़ा है, कमेटी तुझे परख के देखेगी। नबी की सीरत का ये तकाजा नहीं। नबी ने बचपन में दूसरे के हक को मुंह नहीं लगाया। आज 70 साल का पूरा होकर सफेद दाढ़ी है और फिर भी दूसरे का हक खाने से बात नहीं आता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस शिर्क की जड़ें पैदा होते ही उखेड़नी शुरू की थी, आज वो इबादत बना हुआ है। आज उसको हमने इबादत का रंग दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद में लेती है, बड़ा प्यार करती है। कितनी खुश नसीब माई होगी जिसको हुजूर की रज़ाई मां बनने का शरफ हासिल हुआ। तू क्या जाने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, एक गुलाम है, दीवाना परवाना है, उसकी कई शादियां हैं, औरतें उसकी कहती हैं, कई बीवियां हैं, हर बीवी कहती है मैंने यमन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने फलस्तीन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने मिस्र से इतर मंगा के देख लिया, जैसी खुशबू तेरे बदन से आती है वो इतर कहीं मिलता नहीं। साहबी रो पड़ा और कहने लगा जहां से मुझे ये इतर मिला है वो दुकान खत्म हो गई।
میں بڑا سخت بیمار تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا میرے بدن میں بڑا شدید درد ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا، اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی، جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دی، اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وحی آئے گی، کب وحی آئے گی۔ حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا، تو کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں، ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائے، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھا اور قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی، اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے،
वो कौन सी बात थी जिस पर अपनों ने मारा, परायों ने मारा, दिन में मारा, रात को मारा, शाम मारा, और हालत ये हुई खुद शहंशाह कायनात ने दरख्तों के पत्ते चबा कर गुजारे फरमाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक वक्त में 8 दिन तक की हमें खाना दाना देखना भी नसीब नहीं हुआ। 8 दिन सरकार ने भी, सहाबा ने भी, सहाबियात ने भी दरख्तों के पत्ते चबाकर गुजारे फरमाए, और उन्होंने पत्ते चबाकर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तू मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ता, बीमारी में फंसा हुआ है, जलालत की, गुमराही की, और खुदा के नूर को तेरे दिल में ठिकाना नहीं मिलता, तेरे दिमाग में खुदा के नूर को जगह नहीं मिलती, अल्लाह के कुरान को जगह नहीं मिलती। बस नशे में फिरते हैं कई लोग, तो मैं चौधरी हूँ, मैं शेख हूँ, मैं फला अफसर हूँ, मैं फला जिम्मेदार हूँ, मेरी पीरी बड़ी चमकी हुई है। अरे तो कुछ भी नहीं, मौत ने आकर के तो बड़ों बड़ों को सफाया कर दिया। जब मौत आती है वो सदर को नहीं देखती, वो गवर्नर को नहीं देखती, वो वजीर और सफीर को नहीं देखती, वो पीर और फकीर को नहीं देखती, वो तो यकदम आकर के झटका मारती है। कोई पता नहीं चलता उसके आने से सेकंड पहले भी। सुनर कर रहा था, ताइफ की मार देखो, मक्के के बाजारों की मार देखो, खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, हुजूर का लहू लुहान चेहरा फातिमा ज़हरा ने अपने हाथ से धोया, हुजूर का खून मुबारक बहा, लिबास तरबतर हो गया, सैयदा ज़ैनब लिपट गई, ओ लोगों मेरे अब्बा को ना मारो, बेटी के कपड़े के खून आलूद हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। पानी लेकर आई थी, कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आया। ऐसी सूरत में भी अल्लाह के कुरान को नहीं छोड़ा, अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 13 साल मामूली जिंदगी नहीं। ओ सरदारे कायनात, ओ शहंशाह कायनात, ओ इमामुल अंबिया, ओ नबियों का नबी, ओ फरिश्तों का नबी, और मारने वाले मक्के के लोग मार मार करके हर अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। एक दिन पहाड़ में तशरीफ फरमा है, अकेले तशरीफ फरमा है। अबू जहल सामने से आया और आके कहने लगा, क्या सोच रहे हो? हुजूर ने कोई जवाब न दिया, पत्थर उठाया और सर मुबारक में दे मारा, लहू की धार दूर जाके पड़ी। फिर भी कुछ नहीं फरमाया, मुझे क्यों मारते हो? सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं बने थे, कि मेरे भतीजे को मारा है। अबू जहल की पेशानी जाकर जख्मी की, कमान मारी उसके माथे में, और तुमने क्या समझा? लवारी समझ रखा है, अकेला समझ रखा है, मैं भी जिंदा हूं, वो मेरा भतीजा है। कमान मारकर अबू जहल का सर फोड़ दिया और आके कहने लगा, मेरे भतीजे खुश हो जा, तेरा बदला लेके आया हूं। हुजूर ने कोई जवाब न दिया। कहा, तू सुना नहीं? गम ना करना, मैं तेरा चाचा जिंदा हूं, मैं बदला ले आया हूं। फरमाया, चाचा जान, अगर लोगों से मैंने बदले लिए, माफ करना कौन सिखाएगा? जब मारने वाला मुझे मार के चलता है, रब्बुल जलाल की कसम, मैं तो उसको उसी वक्त माफ कर देता हूं। अगर मुझे खुश करना है, कलमा पढ़, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर, मेरी रिसालत का इकरार कर। अगर मुझे राजी करना है, मैं किसी को मारने पे राजी नहीं। सहाबा इकराम के पेट पे अगर पत्थर बंधे हुए हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकम मुबारक पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं, वजन बराबर उठा करके ले जाते हैं।
آپ لیटे ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ اٹھ بیٹھے, پشت پہ نظر پڑی فاروق اعظم کی, دیکھ کے رونے لگے. گوریے کے نشانات پیٹھ میں موجود ہے, پشت میں موجود ہے. اور میرے آقا کیسر و کسرا کے شہنشاہ ایس کرتے ہیں, شہنشاہ کائنات کا یہ حال ہے. فرمایا فاروق گھبرانا, آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم آج گدوں میں ہی رہ لیے, زیبائش میں ہی رہ لیے, اسی میں پھنس کر کے رہ گئے. زیب و زینت ہو, بڑائی ہو, اونچی بلڈنگ ہو, اور ایک کام تو اس کا ہے جس کو خداوند کریم اونچا ایمان عطا فرماتے ہیں. آج جتنوں کو قبر میں رکھ کے آتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے تم ان کو باغ میں گلشن میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ جانے اور رب کی ذات جانے کیا بنتا ہے. باقی ہم نے یہ تو دیکھ لیا اچھی طرح سے, جب کوئی مر جاتا ہے کئی لیڈر آگے آ جاتے ہیں, خاندانی لیڈر, برادریوں کے لیڈر. او میاں کفن سنت کے مطابق دینا, او میاں غسل سنت کے مطابق دینا. چودھری صاحب, شیخ صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب غسل سنت کے مطابق دے دیں گے, کفن سنت کے مطابق ہو جائے گا. مگر اس بات کا کیا علاج ہے؟ اس مرنے والے نے 60 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی, فرضوں کی پرواہ نہ کی, واجبات کی پرواہ نہ کی, حرام و حلال کی تمیز نہ کی. خود ہی مسئلے بنا لیے, خود ہی بنا لے. آخر جی مفت کی تو شراب بھی حلال ہے, مفت کی تو شراب بھی حلال ہے. پتہ نہیں کون سی کتابوں میں آتا ہے یہ مفت کی شراب بھی حلال ہے. ایک علم ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے, خود بخود ہی ہوئی, نہ کسی کے پاس پڑھنے جاؤ, نہ سیکھنے جاؤ, نہ بتانے جاؤ, نہ شاگردی کی ضرورت ہے, نہ کسی بات کی ضرورت ہے, وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. ورنہ علماء جو علمدار لوگ ہیں ان کی تو زندگی کا معقول حصہ لگتا ہے, تب جا کر کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے. اور کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنے سے ہی عشق پیدا ہوتا ہے. یہ عشق نہیں نماز نہ روزہ لینا نہ دینا, دما دم مست کلندر, دما دم مست کلندر, یہ عشق نہیں ہے. اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا, یہی عشق یوں بنتا ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی, زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی کہ چلو اپنے ٹلیے کھڑکاؤ, گھنگرو بجاؤ اور عشق کا اظہار کر لو. بلکہ عشق تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ایسا تعلق تھا, ٹکڑے تو ہو گئے, قیمہ تو بن گیا, مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. علماء اکرام نے صحیح معنوں میں عشق کا حق ادا کر کے دکھلایا. ان پر مصیبتیں آئیں, تکلیف آئی, کچھ بھی ہوا, لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے. شدائد آئے, علائم آئے, حوادثات نے پریشان سے پریشان کیا. مذاق پر مذاق بھی لوگ کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے. لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا, مذاق کا پروگرام بنایا, اور جا کے کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے, آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں. اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کے یوں ہی لٹا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنے اللہ اکبر. دل لگی ہوگی. مولانا چلے گئے. اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے, مرا ہوا نہیں ہے. فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں. فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ کہ ہاں ہاں پڑھا دو. 3 دفعہ پوچھا. کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ اکبر, نیت باندھی. اب وہ جو مذاقیے تھے نا چھوکرے کرنے لگے, کھڑا ہو, اٹھ. جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر, پہلے شیشی کرتے تھے پھر کہنے لگے او اٹھ تو صحیح. تیسری تکبیر ہو گئی. ایک نے زور سے کہا تجھے نیند آ گئی. جب تک 4 تکبیر ہو گئی سلام پھر گیا. مولانا نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا, اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا.
اللہ والوں کے ساتھ جس نے تمسخر اڑایا، جس نے مذاق کیا، جس نے ان کی توہین کی، جس نے ان کی بے عزتی کی، خداوند کریم دنیا ہی میں بعض مرتبہ انتقام لیتے ہیں۔ اللہ والوں کی کرامتوں کے ہم لوگ منکر تھوڑے ہی ہیں۔ ہم تو یہ بات نہیں مانتے کہ جی فلاں درویش جو ہے وہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے۔ آج کل بڑی ضرورت ہے یار، 2-4 درویش پیدا کرو، چینی بڑی مہنگی ہے، کچھ ہم بھی بنوا لیں گے یار 20-10 میں۔ یوں کہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے، پھونک ماری اور ریت کی چینی بنا دی، اور چلو دوسری 10-12 روپے شیر ملتی ہے، 2-2.5 تو دے گا فقیر۔ ایسی چیزیں بڑی یاد رکھے کہ جی فلاں بزرگ تھے، انہوں نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لو اللہ والوں کا یہی ٹھیکہ رہ گیا بس، لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لڑکے تھوڑے ہیں آگے کوئی، بے شک اللہ اکبر، نہ ولی اسی لیے بنتا اور کوئی کام نہیں اس کو۔ اللہ ولی تو دینداری کر کے تو ولی بنتا ہے، نبی کی غلامی کے صدقے میں ولی بنتا ہے، نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ولی بنتا ہے، نبی کی سنت پہ مر مٹنے سے ولی بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایسے ایسے ولی، شاملی کا میدان ہے، حافظ ضامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ مسکراتے پھرتے ہیں، مسکراتے پھرتے ہیں، انگریز سے مقابلہ ہے، گوروں سے لڑائی ہے۔ خدا کی قسم میں تو ایسے بزرگوں کا غلام ہوں جو مسلح پہ بھی مجاہد، مسلح پہ شبیداری کرتے تھے، گھوڑوں کی پیٹھ پہ چڑھ کر جہاد کرتے تھے، کافر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تلوار چلایا کرتے تھے۔ ان کا تو یہ کہنا تھا مسلح بیچ خنجر لے، مسلح بیچ خنجر لے، خبردار بن کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی، ٹکرا جا، تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہو جا۔ انگریز سے مقابلہ کیا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے گولیاں ماری، گولیاں چلائی، خدا کی قسم سپا سالاری کے فرائی سے آج امداد اللہ مہاجر مکی دے رہے ہیں۔ حضرت حافظ ضامن صاحب شہید ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، سارے ولی شاملی کے میدان میں انگریز کے مخالف، انگریز کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں۔ تم ایک کا تو نام لو کہ فلاں قوت کے مقابلے میں جہاد کیا۔ خدا کی قسم سیدہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمت نازلو، مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو، ساری عمر مرزائیوں کے خلاف جہاد میں گزار دی، ختم نبوت کے دشمنوں کے خلاف قاضی سہراب شجابادی، حضرت مولانا محمد علی جلندری، چودھری افضل حق، ان تمام بزرگوں نے نبی کی نبوت کے لیے زندگی ختم کر دی۔ ہم تو ان اکابر کے غلام ہیں، ان ولیوں کو مانتے ہیں، ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو انگریز کے بھی دشمن تھے، جو ختم نبوت کے خلاف چلنے والوں کے بھی دشمن تھے، جو نبی کی نبوت کے چوروں کو پکڑتے تھے، اور جنہوں نے صحابہ کرام کی عصمت کے چوروں کو پکڑا اور ان کا مقابلہ کیا۔ اور جاؤ پوچھو دلی کی جامع مسجد کے زینے سے کہ مرزا مظہر کو گولی کہاں لگی تھی۔ یہ لوگ بہت بڑے میدان کے مالک تھے اور ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا۔ شاملی کے میدان میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگ گئی، پیشانی میں انگریز نے گولی ماری۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ اب تو کوئی گولی مارے گا تو نوٹ کی مارے گا، کوئی گولی مارے گا تو حلوے کی مارے گا، کوئی گولی مارے گا تو کسی اور چیز۔ ارے انگریز نے گولی ماری نانوتوی کی پیشانی میں، خون کی دھار دور جا کے پڑی، نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوہی نے دیکھا، پوچھا مولانا کیا بات ہے؟ کہا حضرت گولی دماغ میں ٹھہر گئی، نظر جواب دے گئی، ہائے ہائے خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھ، میری تیری لکھی ہوئی نہیں، ہندوستان والوں سے جا کے پوچھو، دلی والوں سے پوچھو، مظفر نگر والوں سے جا کے پوچھو، میرٹھ اور آگرے کے لوگوں سے جا کے پوچھو، اس زمانے کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور ہاتھ پھیرا اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا۔ خدا کی قسم فرماتے ہیں ایسا زخم ملا گویا نشان بھی باقی نہ رہا۔ سارے تکبیر،
बड़ी हस्ती के मालिक थे। हजरत हाजी साहब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करने के लिए पंजलासा एक जगह है जिला अंबाले में, उस गांव में हाजी साहब थे। अंग्रेज ने घेरा डाल लिया चारों तरफ से। जिस मकान में छुपा रखा था मुरीद ने, उस मकान का अंग्रेज को पता लग गया। जब उस मकान का दरवाजा खोला तो एक रौ साहब थे, रोने लगे, इलाही मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, अल्लाह वाला पकड़ा गया। अंग्रेज ने दरवाजा खोला, अफसर ने अंदर जाके देखा, इत्तला देने वालों को डंडे मारे कि तुमने गलत खबर दी, यहां है ही नहीं। सारा मकान देख के आया। जब वो चला गया और रौ साहब अंदर गए, जाके देखा हाजी साहब मुसल्ले पे बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। पूछा हजरत यहाँ तो अफसर आया था? फरमाया पता नहीं, मैं तो तिलावत कर रहा हूं, मुझे कोई खबर नहीं। और लोग भी ऐसे वफादार थे। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानी रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अंग्रेज ने गांव का चारों तरफ से घेरा दे लिया। उन्होंने कूड़ा रखने के लिए जंगल में एक ठिकाना बना रखा था, भूसा, उसमें बिठा दिया। तोप मार मार कर सारे गांव का नाश कर दिया, खत्म कर दिया। लोगों को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, सबने मार खा ली। मगर मौलाना का पता किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बतलाया। आज जाके देखो, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी और मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दोनों वहां पे सोए हुए। तारज ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है और आपके खसाइल और जो शमाइल हैं, आपके जो आदात और अखलाक हैं, वो कुरान शाहिद है, हदीस मौजूद है, नबी का किरदार मौजूद है। और नबी का किरदार देख कि खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते हैं, खुद नंगा रहकर दूसरों को पहनाते हैं। हुजूर तशरीफ फरमा है, सब कह दो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लड़का आके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरी अम्मा के पास कुर्ता नहीं। हुजूर ने फरमा दिया इस वक्त मेरे पास भी नहीं। वो फिर आचार्य करने लगा, और मेरे आका ये कुर्ता जो आपने जेब तल फरमाया हुआ यही मांग रही है। कौन है दुनिया में जो खुद नंगा होकर किसी को उतार के देगा? हदीस की किताबों में मौजूद है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्ता उतार कर तय करके बच्चे के हवाले कर दिया। खुद नंगे हो बैठे। कुरान वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतकूद मलूमन महसूरा। और मेरे नबी मैंने कब कहा है इतना दो के नंगे हो बैठो? जवाब दिया मेरे परवरदिगार जब रहमत की चादर उड़ा के भेजा है, अब जवाब कैसे दो? रहमत वाली चादर तो खुद उड़ा के भेजा है। तेरे नबी ने कुर्ते उतार कर गरीबों को दिए, तेरे नबी ने अपने पेट पे पत्थर बांधे दूसरों को खाने खिलाए, तेरे नबी ने सर्दी में गर्मी में तकलीफ उठाई दूसरों को आराम पहुंचाया। और नबी के किसी सुन्नत पे तो मैं और आप अमल करना सीख लें। सहाबा किराम की जान को वो बनी जो आज उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। किसकी जरूरत है, किसकी मजाल है कि आज सहाबा किराम की रीस करें? निगाह नबूवत ने उनको ऐसा रंग दिया था, और खुदा की कसम सहाबा वो कमाल के लोग थे। हुजूर उस्ताद थे, सहाबा शागिर्द थे, हुजूर इमाम थे, सहाबा मुक्तदी थे, हुजूर पीर थे, सहाबा मुरीद थे, हुजूर जर्नैल थे, सहाबा सिपाही थे, हुजूर वजीर थे, सहाबा हुजूर सदर थे मदीने की रियासत के। मेरे आका के अबू बकर फारूक आजम वजीर थे। क्या कहना है इन लोगों का जिनको इमामुल अंबिया से ऐसी बड़ी निस्बत कायम हो गई। आज मुसलमान सिर्फ जलसे करता है, सिर्फ इधर उधर की कहने सुनने वाली बात करता है। अमली मैदान में आओ, वरना तुम्हें मालूम है खुदावंद करीम जब सजा देने पे आते हैं फिर ऐसा पकड़ते हैं छुड़ाने वाली कोई ताकत नहीं।
جاؤ سمرقند بخاری کی گلیوں سے جا کے پوچھو جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک وقت میں 2.5 لاکھ لوگوں کو نبی کی حدیث پڑھائی، آج امام بخاری کی وہ مسجد شراب خانہ بنا ہوا ہے۔ آج امام مسلم کی مسجد جا کے دیکھو ڈانس گھر بنا ہوا ہے۔ امام یعقوب چرخی رحمہ اللہ کی خانقاہ آج ڈانس گھر بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی تھی اس وقت، مناظرے مباحثے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑے مسلمان کھڑے تھے۔ خدا کا عذاب آیا اور ایسا کفر آیا، کیوں نہیں کرنے دیتا بروس ان کو۔ آج وہی پوزیشن ہے، وہی حالت ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہہ دوں جتنا خطرہ اس وقت مجھے اور آپ کو ہے شاید اتنا کبھی ہوا ہو۔ آجا میرے نبی کی اب بھی غلامی کر لے، خدا کی قسم میرے نبی کی سنت کی اتباع کے صدقے میں، اللہ کے قرآن کے صدقے میں ملک کی بھی، قوم کی بھی، سب کی حفاظت ہو جائے گی۔ بے شک اللہ اکبر، بے شک اللہ۔ مسلمان کا یہ خیال غلط ہے، وہ تلواروں سے نہیں بچتا، وہ ہتھیاروں سے نہیں بچتا، وہ تو اللہ کی رحمت سے بچتا ہے۔ اللہ اللہ، بے شک۔ افغانستان کا حال تم سے چھپا ہوا نہیں، ایران کا حال تم سے چھپا ہوا نہیں، پوری دنیا کا حال۔ روزانہ اتنا بڑا اخبار پڑھتے ہو، سوٹ بن جائے اخبار میں، اتنا بڑا اخبار، پھر ہوشیار نہیں ہوتے، پھر بیدار نہیں ہوتے، پھر جاگتے نہیں۔ مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو، نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کرو، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، تجارت کی، حکومت کی، زراعت کی، تمام میدان میں آگ کالی کملے والے کی غلامی کر۔ جس صحابی کے ذمے جو بات لگائی گئی اور جس کو جو علم ہوا انہوں نے اسے وہ پروان چڑھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کی قدر کی، بال کی قدر کی، حضور کا وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دیا۔ جس جگہ حضور نے قدم رکھا لوگوں نے اس کا اکرام کیا۔ میں اور آپ حضور کی سنت کا اکرام نہیں کرتے، قرآن کا اکرام نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ او لوگوں میں تمہارا محتاج نہیں، میں نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، دین حق دے کے بھیجا ہے، میں اس کو غالب کروں گا۔ کئی لوگ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں اس زمانے کا مولوی اچھا نہیں جی، اس زمانے کے خطیب اچھے نہیں، امام صحیح نہیں۔ تم بہت صحیح ہو، اچھے دماغ، اچھے ذہین لڑکے تو سارے انگریز کے لیے، اندھے لنگڑے کانے للے، ایک ٹانگ ماری گئی ایک ہاتھ مارا گیا، وہ اللہ کے لیے۔ بخار میں اگر کسی بچے کی ٹانگ ماری جائے تو والد لے کے آتا ہے، اور جی 4 بچے تو اسکول جاتے، ہم نے کہا چلو ایک بچہ اللہ میاں کو بھی دے دو۔ تیری ماں کا بس اللہ میاں کو نہ دے دے، اسے انگریز تو قبول ہی نہیں کرتا۔ جو تندرست ہوگا، ایک آنکھ خراب ہو جائے نا، اور جی بچہ خراب، اپنی ماں نو بہت پیارا ہے، بڑا چنگا بچہ ہے، اسی آخیا نے تو قرآن پڑھاواں گے، وہ حضرت جی آنکھ تو دیکھو دی۔ جیسا مٹیریل ڈالو گے ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ عربی مدارس میں ہوشیار دیندار بچہ نہیں پڑھتا۔ میرا تو اب ایک ہی سوال ہے، اور وہ یہ کہ بڑے سیٹ کا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا، تھانے دار کا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا، ڈی سی کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی، کمشنر کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی؟ ارے قرآن پڑھنے کے لیے تیلی دھوبی رہ گئے۔ اللہ میاں ہم سے کھڑا کر کے میدان حشر میں پوچھے گا، اور لوگوں تم نے میرے قرآن کریم کی کیا قدر کی؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمی۔
جن لوگوں نے میرے قرآن سے منہ پھیرا، پیٹھ کی اعراض کیا، اور میں جو اپنی کبریائی کی قسم قیامت کے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، پھر روے گا، پچھتاوے گا اور کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اور میرے پروردگار کیا بنی، کیا ہوا، میں تو اچھا بھلا دیکھنے والا تھا، یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہے، آج ٹکرے کیسی، آج ٹھوکرے کیسی، میں تو دیکھنے والا تھا۔ آواز آئے گی قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، اور یاد کر تو نے قرآن سے پیٹ پھیری، تم نے میرے ذکر کو بھلایا، میرے نام کو بھلایا، آج میں نے تجھے بھلایا، دیکھنے تیرا کیا حال بن گیا ہے۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، اور لوگوں یاد رکھو جب میں برباد کرنے پہ آتا ہوں، جب میں کسی کو مٹانے پہ آتا ہوں، بچانے والا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی نہیں۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سیرت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، دنیا کی زندگی بتائی، تم دارالامتحان میں بیٹھے ہو، امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہو، پر پیپر تیرے ہاتھ میں ہے، پرچہ تو حل کر رہا ہے اور سفید داڑھی ہو گئی ہے، اب بھی بات نہیں آتا۔ اپنے اوپر ظلم نہ کر، اپنے آپ کو جہنم کے لیے ایندھن نہ بنا، بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے زندگی کا مطالعہ کر، اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر، دکاندار حساب کرتا ہے تو بھی حساب کر، ملازم حساب کرتا ہے مہینے میں کتنے لوگوں کے پیسے دینے رہ گئے، کتنے بقایا بچے، تو بھی حساب کر اتنی مدت میں کیا میں نے دین کمایا، لڑائی جھگڑے چھوڑ دے، کیا رکھا ان میں، اور اگر میدان میں آنا ہے تو پھر ان لوگوں کی طرح سے میدان میں آنا پڑے گا جنہوں نے ساری عمر اللہ اللہ بھی کی اور جہاد کیا کفر کے مقابلے میں، نہ وہ ڈرتے تھے، نہ وہ مرتے تھے، نہ وہ رویا کرتے تھے کسی سے ڈر کر، خوف نہیں کھاتے تھے وہ۔ الحمدللہ علماء دیوبند کو اللہ نے یہ تمغہ بخشا ہے، ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر میدان میں مقابلے میں آتے ہیں، صحابہ کے دشمن ہو، ختم نبوت کے دشمن ہو، قرآن کے دشمن ہو، اللہ کی توحید کے دشمن ہو، وہ تمام مقابلوں میں زندگی تو کھپا جاتے ہیں مگر دین میں ہیرا پھیری نہیں کرتے۔ اپنے ملک میں دیکھ لو کون سے نے کسر گزاری، مفتی محمود صاحب سب قید رحمت اللہ علیہ آخری دم تک، ارے کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی سڑک پہ مرے گا، کوئی بیوی بچوں میں مرے گا، مفتی محمود دارالحدیث میں فوت ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی شادی کے سفر میں مرے گا، کوئی تجارت کے سفر میں مرے گا، کوئی کسی سفر میں مرے گا، مفتی محمود حج کے سفر میں رخصت ہوا، کوئی چیز کھاتا ہوا، کوئی چیز پیتا ہوا، کوئی کسی سے گالی دیتا ہوا، کوئی گانا سنتا ہوا مرے گا، کوئی گانا گاتا ہوا مرے گا، مفتی محمود امام الانبیاء کی حدیث کی شریف کا حوالہ دیتا ہوا رخصت ہوا ہے۔ کون ان کا مقابلہ کرے؟ مولانا غلام اللہ خان صاحب سب قید رحمت اللہ علیہ دبئی گئے، ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر شیر تیار بیٹھا ہے، آواز آئی شیخ آ جا، تم نے لوگوں کو قرآن سنا دیا، اب میرے پاس آ جا۔ گیا تھا، حج کیا، عمرہ کیا، اللہ کے گھر کا طواف کیا، نبی کے روزے پہ سلام پڑھا اور دبئی میں آ کر قرآن سنتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ مولانا اعتصام الحق صاحب تھانوی مدراس میں چمڑا خریدنے نہیں گیا تھا،
सोना खरीदने नहीं गया था, चांदी खरीदने नहीं गया था, कपड़ा खरीदने नहीं गया था, वो पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने नहीं गया था, वो सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजलास में गए थे और वहां से मैयत आई और नबी की सीरत बयान करते हुए मौत आ गई। आज का बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।